السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دورہ قرآن میں پارہ نمبر 23 کو پڑھیں گے۔ سورہ یاسین چل رہی ہے ہماری۔ ہم پڑھے تھے ایک ایسے شخص کے قصے کے بارے میں جس نے 3 رسولوں کی موجودگی میں، جبکہ ان کی بات کوئی نہیں مان رہا تھا، دور سے آواز لگائی اور اس نے کہا کہ تم ان رسولوں کی بات مانو اور ان کے راستے پر چلو، کیونکہ یہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پارے کو۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک سنگل شخص تھا، ایک بندہ جو بستی سے کہیں دور، جسے دور سے کسی نے بتایا کہ اللہ کا کوئی پیغام آیا ہے، کوئی اللہ کے نبی آئے ہیں جو ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نے دور سے سن کے بھی وہ ایمان لے آیا، اور نبی 2 رسول پہلے بتا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو، تیسرے سے اللہ نے پھر مدد کی، یعنی 3 رسول قوم کو بتا رہے ہیں اور قوم نہیں مانی۔ لیکن ایک بندہ جو دور دراز کسی علاقے سے آیا، جس نے صرف سنا اور وہ ایمان لے آیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے ایک دفعہ بھی سن کے، جس نے آنا ہے وہ آپ کی ایک دفعہ دعوت پہ بھی آ ہی جائے گا، جس نے نہیں آنا آپ اسے صبح و شام کہتے رہیں وہ نہیں آئے گا، جس نے نہیں ماننا آپ اسے روز کہتے رہیں وہ نہیں مانے گا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہاں جو الفاظ ہے نا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو سراسر ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو عبادت ہر دنیا کی مخلوق کر رہی ہے، لہٰذا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں کیوں نہ ایسا کام کروں کہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عزیز ہو جاؤں۔ اور پھر اس کی دلیل میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اور اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ دیکھیے، ایک شخص ہے، سن کے آیا، ایمان لایا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ اس نے روزے رکھے، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے زکاتیں دیں، صرف اللہ پر سچے دل سے ایمان لانا اور اس خاتمے ایمان پر اس کا خاتمہ ہونا اور اسے جنت کا مل جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہمارا ایمان اور خالص دل سے ایمان۔ ایک دفعہ دل سے اپنے لیے دعا کریں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خاتمہ بہترین اعمال پر کرے۔ ایک شخص جو یہاں فوت ہوتا ہے اور آگے اسے جنت مل جاتی ہے، ادھر سے جان نکلتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادھر اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ سوچتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ وہ وہاں جا کر بھی لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، خیر خواہ تھا نا لوگوں کا، اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ لوگ جو ہے وہ رسولوں کی بات سن لیں اور انہیں پتہ لگ جائے کہ انجام کتنا اچھا ہے۔ آج کل ہم اگر اپنے زمانے میں دیکھیں تو ایک شخص کا حق کے لیے آواز بلند کر لینا وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں حصہ تو ڈالنا ہے نا۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ ذرا کیا کر کے آئے ہو، میں نے جو تمہیں 60-70 سال کی زندگی دی تھی، تم نے اس میں اپنا حصہ کیا ڈالا۔ ہم کیا کہیں گے؟ اصل میں اللہ جی آپ کو پتہ ہے نا میرے بچے تھے، آپ کو پتہ ہے نا میرے شوہر کے کام بہت ہوتے تھے، میں گھر کی صفائی میں لگی رہتی تھی، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، اللہ جی آپ کو پتہ ہے نا میری ساس کتنی سخت تھی، مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی، ساس بیچاری کو بتائے بغیر بے
شک پورا بازار گھومائیں اور جو ہے وہ شوہر کے علم میں لائے بغیر جو مرضی ہے کرتے پھریں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس بہت سی لاجکس ہوتی ہیں، بہت سے بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ وہاں پوچھے گا کیا کر کے آئی ہو، تو ہمیں اپنی ایفرٹ کا جواب خود دینا ہے، ہم نے کیا کیا۔ آپ سے اور مجھ سے فردن فردن پوچھے گا۔ وہ میرے خیال میں میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، تم نے اپنا حصہ کتنا ڈالا، تم نے کیا کیا، اور ہم سے پوچھا جانا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ خوب اپنی رحمت سے اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر برسا رہا ہے۔ الحمدللہ بہت سے ایسے مسلمان جو عام دنوں میں نمازیں نہیں پڑھتے، وہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گو کہ نیت یہی ہو کہ بعد میں نہیں پڑھیں گے، لیکن چلو رمضان میں تو کم از کم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کے سامنے بیٹھ گئی ہیں اور یہ آپ کا پہلا دورہ قرآن ہے تو آپ کی فیلنگز اور ہوں گی۔ اگر آپ نے پہلے ہر سال دورہ قرآن کیا یا کافی سالوں سے کر رہی ہیں تو آپ کی فیلنگز اور ہوں گی۔ جو اس وقت جس بھی ایمان کی حالت میں ہے، ایک دفعہ دل سے اپنے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے آپ نے اس کتاب کا علم دے دیا، مجھے اس کتاب کے سامنے لا بٹھایا، آپ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ جیسے اس شخص نے پورے جہان میں اپنا اکیلے کلمہ حق بلند کیا تھا، آپ مجھے اتنی ہمت دیجئے گا کہ میں اکیلی ہی اس قرآن کو لے کر حق کے راستے پہ چل پڑوں۔ مجھے اتنی سمجھ اور عقل دے دیں، اتنا فہم دے دیں کہ جس قرآن کو اب میں نے تھاما ہے یہ کبھی اب میرے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ اور دل سے دعا کریں اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیروں پہ دھول بہت ہے، ہمارے ضمیر گندے ہو گئے، ہماری روحیں گندی ہو گئیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے دلوں کو دھونے کی ضرورت ہے اور دلوں پر ایمان کی بارش برسانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی روح کی گندگیاں بھی دھونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ اس کے سر کے اوپر صاحبان کی طرح رہتا ہے جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا یا اس گناہ کو چھوڑ نہیں دیتا۔ جب وہ چھوڑتا ہے تو وہ ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو اس رمضان اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اور میں نے کیا کیا دنیا میں، تو ہمارے پاس کوئی جواب تو ہونا چاہیے نا۔ اور پھر ایمان صرف زبان سے لانا ضروری نہیں ہے، ایمان پر جمنا ضروری ہے۔ ایک بندہ جو ایمان لایا اور وہ اس پر جم گیا تو اس نے جنت کو پایا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد اس بارے میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ ایمان لانا بھی ہے اور ایمان پر ڈٹ بھی جانا ہے، جم بھی جانا ہے، پھر کامیابیاں ملیں گی اور پھر وہ کامیابیاں دائمی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، وہ تو بس ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی اور سارا کا سارا پوری بستی ایش بن گئی، راکھ ہو گئی۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ سارے بجھ گئے، ایسے ہو گئے جیسے شدید آگ لگتی ہے نا تو اس کے بعد اینڈ پہ جو اس کی راکھ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ پریس کریں تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ایسے ہو گئے وہ، یا حسرتاً علی العباد، ایسے بندوں پر پھر افسوس ہے۔ کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی انہوں نے حسینہ اڑائی ہو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ اللہ نے کہا موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اور جب مرو گے تو ہمارے پاس ہی لائے جاؤ گے۔ تو یہ جو دنیا میں ہنسیاں کرتے ہیں نا، دنیا میں دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا میں دین پہ لطیفے بناتے ہیں اور ٹھٹھے مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ رسول کا تو انکار کیا، حق کا تو انکار کیا اور پھر اس کا مذاق بھی اڑایا۔ اللہ کہہ رہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہم تو پھر ان کو ایک ہی دفعہ جمع کر کے سامنے لے آئیں گے، پھر پوچھا جائے گا۔ اور ان کے لیے ایک نشانی تو خشک زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں
سکھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں وہ شکر گزاری نہیں کرتے؟ اللہ تو وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ ان کے اپنے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح ایک مردہ زمین ہے نا، اس پر بارش پڑتی ہے تو اس میں سے غلہ اور کھیتیاں نکل آتی ہیں، اس میں سے نکلتے ہوئے پھل ہم کھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں دل کو اس زمین کے ساتھ جو مردہ ہے۔ اب قرآن کی بارش پڑ رہی ہے، ایمان کا نور جگمگا رہا ہے، اور آنسوؤں سے اگر ہم اس زمین کو مزید نرم کرتے جائیں، اوپر عمل کے پودے لگاتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری نسلیں کھائیں گی ایمان کا یہ پھل۔ انشاءاللہ نیت کیا کرنی ہے کہ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، تمہارے جانوروں میں سے اور تمہاری ذات میں سے مرد عورت بھی جوڑا، اس کے بعد جو ہے وہ جانوروں کا جوڑا، زمین میں جو چیزیں ہیں، تو ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میں نے زندگی دی اس کا جوڑا موت نہ ہو، جو میں نے تمہیں دنیا دی اس کا جوڑا آخرت نہ ہو؟ ہوتا ہی نہیں نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جوڑے بنائے ہیں، اسی طرح جنت کا جوڑا جہنم ہے، اسی طرح سزا اور جزا جوڑے میں ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا بتایا۔ دنیا ہے تو آخرت بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اگر حساب ہوگا، جزا اور سزا دونوں ہوں گی، اور سب کچھ جوڑے میں ہوگا۔ صرف ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، اور وہ خالق ہے، اور وہ مالک ہے، اور وہ واحد اور قہار ہے۔ ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کے علاوہ ہر چیز کا جوڑا ہے، اور ہر چیز کا جوڑا ثابت ہوگا۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے۔ یہ مقرر کردہ غالب اور با علم اللہ کا ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جس میں یہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور وہ نہ ہی بچائے جاتے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں، اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ کافر ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں، ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی مثال دے کر بتائی، ہر چیز کا اپنا وقت ہے، ہر چیز مقررہ وقت پر تیر رہی ہے، اور ہر چیز کا مقررہ وقت پر آنا اور جانا، اپنے ٹھہرنے کے مقام پر آنا اور جانا، سارے اپنی اپنی منزلیں خود طے کرتے ہیں، اور ہر چیز اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، کسی کے مجال نہیں کہ وہ اپنے مدار کو، اپنے دائرے کو چھوڑے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ سمندر میں کشتیوں کا چلنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح علیہ السلام کو اور ان سے نسل انسانی کو دوبارہ چلایا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد دوبارہ سے پوری کی پوری نسل چلی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں بھی ڈبو دیتے، لیکن ہم نے انہیں بچایا تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا جس نے سمندر میں ان کو بچا لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہماری رحمت نہ ہوتی نا تو پھر وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے تھے، اور جب اللہ جس کی حفاظت کرے اسے تو پھر کوئی ڈبو سکتا ہی نہیں۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جانوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی رکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت رکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہم نے
کچھ عرصے پہلے ہی دیکھا کیسے ایک چھوٹا سا ڈینگی، ایک چھوٹا سا کرونا وائرس اور زندگیاں کیسے تباہ ہو گئیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو طوفانوں میں بھی کشتیوں کو وہ سہارا دے کے نکال لیتا ہے۔ اللہ بچانا چاہے تو موسیٰ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور پھر ان کو اسی پانی میں اور اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے یہ بے رخی برتتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو تو یہ کہتے ہیں انہیں ہم کیوں کھلائیں جنہیں اللہ نے نہیں کھلایا۔ دیکھیے کتنی گھٹیا بات کرتے تھے نا کہ اگر دینا چاہتا تو اللہ ہی نے دے دیتا، ہم ایسے کو کیوں دیں؟ اللہ کے پاس کون سے خزانوں کی کمی ہے کہ ہم ہی رہ گئے ہیں ہم انہیں دیں۔ یہاں پر ان کا یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے، انہیں یہ بات پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آزماتے ہیں انسان کو دے کر بھی اور لے کر بھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کا ظرف کتنا ہے، دینے کو تو اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ میں دیکھوں کہ بندہ میرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اب یہاں خود سے ایک سوال کریں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم پر بے رخی تو نہیں برتتی، کیا کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم میرے سامنے آئے اور میں بے رخی سے منہ موڑ لوں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو میں دوسروں پر کتنا لگاتی ہوں۔ انسان کی فطرت ہے نا، انسان خود جتنا مرضی اپنے اوپر لگائے، دوسروں کو دینا وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو میرا دوسروں کو دینے کے معاملے میں، خرچ کے معاملے میں رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آدمی کے لیے دنیا میں 3 چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ نمبر 1، اتنی مقدار میں کھانا کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ نمبر 2، اتنا کپڑا پہننا کہ بدن اس کا ڈھکا رہے۔ اور نمبر 3، وہ گھر جس میں انسان رہ سکے۔ اس کے بعد جو بھی زیادہ ہے اس کا حساب دیا جائے گا، اس کا حساب اللہ نے لینا ہے ہم سے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ مال کا حساب ہونا ہے تو مال اگر ہم اوروں پہ بھی لگائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہی ہوں گے، اور کبھی بھی اگر آپ کسی کو نہ دے سکیں تو اس کے ساتھ الفاظ جو ہے وہ تلخ استعمال نہ کریں، انسانی مطلب آرام سے نرمی کے ساتھ معذرت کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں وعدہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ انہیں تو صرف ایک چیز کا انتظار ہے جو انہیں آپ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے، یعنی باہم آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، بحث و تکرار ہوگی، اور اچانک قیامت آ جائے گی، اور قیامت کے آتے ہی سارے کے سارے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے، تو سور کے پھونک جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو نفخہ پھونکتے ہی، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے تو فوت ہو جائیں گے، سارے کے سارے پہلے مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ لوگ ایسے مریں گے کہ جیسے قیامت سے یہ بے خبر تھے، ان کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کتنی دیر میں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اور سر جھکائے اور الرٹ کھڑے ہیں، کان لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور وہ سور میں پھونک مارے، اور جیسے ہی ایسا ہوگا سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ جب نفخہ میں پھونک ماری جائے گی تو دوبارہ سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف چل پڑیں گے، حشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے، اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ سارے کے سارے چاہیں یا نہ چاہیں وہ چلے جائیں گے۔ اس دن پھر کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کام نہیں آئے گا، اس وقت اپنے گھر والوں کی طرف یہ لوٹ نہیں سکیں گے۔ آپ دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے۔ اللہ کہہ رہا ہے دونوں تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اور گھر والوں کا اسپیشل ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ انہی گھر والوں کے چکر میں آ کے تم نافرمانیاں کرتے ہو، انہی اولادوں کے لیے تم حرام کماتے ہو، انہی اولادوں کے چکر میں تم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہو، تو قیامت کے دن پھر ان کی طرف تم لوٹ نہیں سکو گے، ان تک تم پہنچ نہیں سکو گے۔ لہٰذا
اس دن ہر شخص کو صحیح بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور بدلہ وہی دیا جائے گا جو کمایا ہوگا۔ جس شخص نے جو کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہی دیں گے آخرت میں۔ وہاں پر دو کیٹیگریز ہوں گی، پہلی کون سی؟ جنتی۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور وہ سب کچھ جو وہ طلب کریں گے، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اے گنہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم ایک انسان کی، ایک ایمان والے شخص کی لگژریس لائف کو ذکر کیا ہے کہ جب آپ دنیا میں برداشت کرتے ہیں، جب آپ دنیا میں اللہ کی پسند پر، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ آپ کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے پسینے کو بھی سمیٹا جائے گا، آپ کے آنسوؤں کو بھی تولا جائے گا، پاؤں کی گرد تک تول دی جائے گی۔ اس دن پھر کیا ہوگا کہ جس نے دنیا میں آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، آسائشوں میں، تکلیفوں میں، رنج غم میں، دکھ میں، سکھ میں، غرض جس حال میں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آخری زندگی میں یہ اعزاز برتیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اتنی خوبصورت انداز میں مہمانی کریں گے کہ بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اپنے دلچسپ مشاغل میں جو وہ چاہیں گے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دفعہ دل سے دعا کرنے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک کسی شخص نے اس سے بہتر دعا نہیں مانگی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ ایک دفعہ دل سے مانگ لیں، اللہ مجھے دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے، میں آخرت میں آؤں تو مجھے تیری طرف سے سلامی ملے۔ اور جب اللہ سلام کرے گا تو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا جو ہے وہ انسان کا سکون ہوگا کہ اللہ اسے سلام بھیجے۔ دنیا میں تو آزمائشیں سخت آتی ہیں نا، اور ایمان والوں پہ تو زیادہ سخت آتی ہیں۔ حضرت انس کی روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ والا سجدہ کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سے خوب 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 والی معافی مانگ لیں۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے، میں سر جھکاؤں رب مل جائے، ایسا سجدہ آپ کریں کہ رب راضی ہو جائے اور وہ پھر رحمتوں کی بارش کر دے۔ اے گناہ گارو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ایمان والوں سے بالکل الگ کر دیں گے۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو شیطان نے تو تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بار بار بتایا، بار بار سمجھایا، تم نے بار بار قرآن کی آواز کو سنا اور انسنا کر دیا۔ تو آج کے دن کیا ہوگا؟ آج کے دن تمہارے لیے جہنم ہے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی ہے وہ دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، یہ اس لیے ہے، اس میں اس لیے تم داخل ہو جاؤ کیونکہ آج تم اپنے کفر کا بدلہ پا رہے ہو۔ یہ جو تم کفر کیا کرتے تھے نا، جو بلایا جاتا تھا تو نہیں آتے تھے، آوازیں لگائی جاتی تھیں، قرآن خود بتایا جاتا تھا، لیکن تمہارے حالات کیا تھے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جو دنیا میں تم کام کرتے آئے ہو، آج ان کاموں کے بدلے کا وقت ہے کہ گواہی کے طور پہ آج کے دن منہ بند کر دیے جائیں گے، منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، ہاتھ باتیں کریں گے، پاؤں گواہیاں دیں گے۔ کس بات کی؟ بما کانوا یکسبون، جو جو کرتے تھے۔ پاؤں جہاں جہاں چل کے جاتے تھے نا، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ ان سے گواہیاں دلوائیں گے۔ اور یہ جو نختم ہے نا، یہ ختم شد سے ہے، بالکل بند، منہ ایسا بند ہوگا جیسے آپ سمجھ لیں کہ کسی نے سیل کر دیا ہو، ٹیپڈ کر دیا ہو، کوئی ایلفی سمجھ لیں، سمجھ بون سمجھ لیں، جو مرضی ہے سمجھیں، پتہ نہیں اللہ کیا لگائیں گے، لیکن جو بھی لگائیں گے، یہ جو اتنی گز بھر کی ہماری زبانیں ہیں نا، بالکل بند ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ زبان بند کرنے کے بعد کیا کہیں گے؟
کہیں گے چلو ذرا بتاؤ، ہاتھ بتائیں گے ہم نے کیا کیا کیا، ہم نے چھپے کر بند کمروں میں کیا کیا کیا، اور ہم نے ماں باپ سے چھپ کر اور بہن بھائیوں سے چھپ کر اور لوگوں سے چھپ کر کیا کیا کیا، ہم نے ایمان کے لبادے میں رہ کر کیا کیا کیا، اور ہم نے ایمان کا گیٹ اپ اپنا کر کیا کیا کیا۔ ایون کہ دل تک بولے گا اور آپ کی نیتیں تک جج کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو نیتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ آپ کے اعمال نے اگر فیصلہ کر بھی دیا کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتیں روک لیں گے اور نیتوں کو بھی بولا جائے گا کہ اب ذرا بتاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وقت رہتے سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے لیے نقصان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ وہ لوٹ سکتے۔ آپ دیکھیے، ہم اگر بحیثیت انسان ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانتے، ہم اس کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ جو ہماری زبانیں بند کر دے، اللہ ہمارے کان بند کر دے، اللہ ہمارے دل بند کر دے، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں مس کر دیتے۔ مس کیسے؟ ذرا امیجن کریں، آپ مچھر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اسے مسل دیتے ہیں، آپ چونٹی پہ ہاتھ رکھ کے اسے مسل دیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے مس کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم ایسے ہی کر دیتے۔ آپ جیسے چونٹی کو مسلتے ہیں نا، دوبارہ اس کی شکل کبھی ویسی ہو سکتی ہے، کبھی وہ دوبارہ آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہم تو ایسا کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ مولت دی کیوں؟ شاید کہ سنبھل جائے۔ اور پیغام کیا ہے؟ آیت نمبر 68، بہت اہم پیغام، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں، کیا وہ پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آخری موقع دیتے ہیں بڑھاپے میں آ کے، عمر ختم ہو رہی ہے، عمر کا آخری لیول آ گیا، اللہ تعالیٰ پھر ایک انسان کو مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ اب سنبھل جائے۔ دیکھیے نا، انسان ہے نا، جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بچے کی طرح کی حرکتیں کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنی جوانی کی اکڑ میں دنیا میں چلتے پھرتے فرعون اور حامان اور قارون بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی پاور آ جائے، کوئی دولت آ جائے، ہم دوسروں کو انسان سمجھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا تکبر، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہر چیز اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ دوسروں کو تو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم بوڑھا بھی کر دیتے ہیں، تم بڑھاپے کی طرف بھی آ جاتے ہو، تمہاری وہ جو شان ہوتی ہے، وہ جو تمہارے اعضاء ہوتے ہیں جن میں اتنی قوت بڑھی تھی، وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ کم ہونے لگ پڑتے ہیں۔ وہ سارے کی ساری طاقتیں آہستہ آہستہ لمبی عمر میں جو ہے وہ اپنی قوت کھو دیتی ہیں۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے نا تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے، اس کی عقل میں، قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جوانی میں یہ سارا کچھ عروج اور جوش پہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں پھر آہستہ آہستہ جلد لٹک جاتی ہے، دانت گر جاتے ہیں، زبان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جب دانت نہ ہو تو جب ہم بولتے ہیں تو مجھے ایگزیکٹ ورڈ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے یہاں کیا بولنا چاہیے، لیکن ہم بولتے ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ منہ میں دانت نہیں ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنے ذوف کا عمل جب شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بچے سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر ہو جاتے ہیں، تو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ ہی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بچے کو بوڑھا کر سکتا ہے اور بچے سے زیادہ اس بوڑھے میں کمزوری اور ضعف لا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ آپ اور میں زندہ ہیں؟ الحمدللہ بولیے الحمدللہ، میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے نا، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی زندہ کرے۔ آج الحمدللہ دل دھڑک تو رہا ہے، دل میں خون تو گردش کر رہا ہے، لیکن اس میں احساس نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں، تو ہم نے دلوں کو زندہ کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امت مرض کہن کا چارہ۔ اگر ہمیں
اپنے حال پر رحم کرنا ہے تو ہمیں اپنے دل پر رحم کرنا ہوگا، اور اپنے دل کو اس بات کی طرف لے کر آنا ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو مار کر اور اپنے دل کو قرآن کی طرف لے کر آئیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا تو اطمینان ہی قرآن میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں میں جہاں جہاں سورہ یاسین ہوتی ہے وہاں کے صفحے زیادہ کالے ہوتے ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ زیادہ میلے ہیں تو یہ زیادہ پڑھی جاتی ہوگی، لیکن اصل میں سورہ یاسین میں بتانا کیا مقصود ہے کہ دل بدلو، اپنا دل بدلو اور خود بھی نصیحت حاصل کرو اور دوسروں کو بھی آگاہ کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ تاکہ حجت ختم ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے، اور ان مویشیوں کو ان کا تابع فرمان بنایا جن میں بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان سے اور بھی بڑے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک گائے اور ایک بھینس میں سے، اسی گائے اور بھینس میں سے وہ پانی پیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی میں سے دودھ بھی نکالتے ہیں، وہی پیشاب بھی کرتی ہے، اور وہی گائے کبھی نہ اس کا دودھ مکس ہوا، پانی دودھ کی جگہ خون کبھی نہیں آیا اور دودھ کی جگہ پیشاب کبھی نہیں آیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تمہارے ہی مویشی اگر تمہاری نافرمانی کریں تم سے برداشت نہیں ہوگا، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ بغاوت کرو، اور پھر مویشی تمہارے لیے کتنے فرما بردار ہیں، تم ان سے کتنے فائدے اٹھاتے ہو، تو جہاں دنیا کی ساری چیزیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے رکھی تو تم ایک ہو، سارا کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، اگر تم میرے تابعدار بنو گے تو تبھی تم آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکو گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا میرے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس طرح سے عبادات کر ہی نہیں سکتے، ہم تو وہ جو ہے وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہم پر اپنی مہربانیاں آج تک ویسے ہی قائم رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ بے رخیوں سمیت ہماری جو نافرمانیاں ہیں، ہم نے جو کیا، ہم نے بے حد و حساب بھی گناہ کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپے رکھا۔ آج اگر آپ اور میں اپنا جائزہ لیں، ہمارے شاید کتنے ہی ایسے گناہ ہوں گے جو اگر کسی کے سامنے آ جائیں ہم شاید کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک رحمت کی چادر میں ڈھانپا ہوا ہے ابھی تک ہمیں، بس ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے والا بنائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو میں نے پرکھ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو آج بھی ویسے ہی ہے، ہم پر ویسے ہی نچھاور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اسے کیسے راضی کرتے ہیں۔ تو اس رمضان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ آپ دیکھیے انسان کی فطرت ہے نا، وہ جھگڑا کرتا ہے۔ جھگڑالو سے اگر آپ سمجھیں، ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ یکا یک سخت جھگڑالو بن بیٹھتا ہے۔ اگر انسان کی نیچر پہ غور کیا جائے تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ہر وقت رونا دھونا، اس کے رونے سے نہ ماں کو سکون نہ باپ کو چین، اگر ماں دودھ نہیں پلاتی تب بھی وہ روئے گا، وہ اپنے کپڑے گیلے کر دے گا وہ تب بھی روئے گا، ہر وقت اس کا رونا دھونا، ماں کی گود سے کسی اور کی گود میں جائے گا تب بھی رونا شروع کر دے گا۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو نہ اب نہ سپارہ پڑھنے جانا ہے، سپارہ پڑھنے بھیجیں تب بھی روئے گا، اسکول بھیجیں تب بھی روئے گا، ہر وقت چیخنا چلانا شور شرابہ۔ اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا تو زندگی میں بہت سے رشتوں نے رلا دیا، اور جب بڑھاپا ہوا تو پھر دوسروں کے دکھ دیکھ دیکھ کر رویا اور اپنے دکھوں کو یاد کر کر کے رویا۔ تو انسان کی تو عادت ہی یہ ہے کہ اس کا رونا دھونا کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا جھگڑا لڑائیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور پھر اللہ اس کی مثال کیسے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا ایک شخص جو اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا گلی سڑی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور جو سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، بے شک وہی پیدا کرنے والا اور
دانا ہے وہ جب کسی چیز کے کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، بس وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بتا دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا مشکل نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے اپنی تیاری کرنی۔ اللہ کہہ رہا ہے واپس جانا تو لکھا جا چکا، تم تیاری کرو، تم نے ہر حال میں میری طرف لوٹنا ہے، لہٰذا میری طرف آنے کی تیاری کر لو۔ یہ نہ ہو کہ جب میرے پاس پہنچو پھر تمہارے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہ بچے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات مکی سورہ ہے، 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے صافات کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی صفے باندھنے والیاں، ترتیب سے کام کرنے والی، فرشتوں کی صفات ہیں شروع کی آیات میں، اور فرشتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسلام ہمیں ترتیب، اصول، ضوابط اور قاعدے دیتا ہے کہ ہم ہر چیز کو آرگنائز طریقے سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، فالزاجرات زجرا، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، فالتالیات ذکرا، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، ان الہکم لواحد، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی قسم کھائی اور بیان کیا کہ فرشتے بھی کام سارے کرتے ہیں، جہاں حکم اللہ دیتا ہے اس حکم کی ویسی فرما برداری کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزیں اور مشرقوں کا وہی رب ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کی فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، اور بگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کیا آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے تو انسان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور یہ مسخرہ پن کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم سچ مچ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے ہاں ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں جو ستارے ہیں ان کے کام بتا دیے کہ ستاروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستاروں کو کیوں بنایا؟ تاکہ آسمان کی زینت بنے۔ دوسرا مقصد یہ تاکہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ شیاطین آسمان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور غیب کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو فرشتے ان پر تارے پھینکتے ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر ہوتا ہے نا ٹوٹا تارا، جسے عموماً ہمارے انڈو پاکستان میں وشنگ سٹار کہہ دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ جی اگر ٹوٹے تارے کو دیکھو تو وش مانگو تو پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وشنگ سٹار حقیقت میں وہ دہکتا ہوا شعلہ ہوتا ہے جو فرشتے شیطانوں کو مارتے ہیں، ان شیاطین کو جو غیب کی خبریں سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ سٹار سے آپ نے مستقبل کا کوئی حال نہیں جو ہے وہ پوچھنا کہ فلاں سٹار ہے، لیا ہے یا لیبرو ہے، یا جو بھی سٹارز ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں، اور اگر سٹار ملے گا تو ہم شادیاں کریں گے، اور سٹارز ملیں گے تو ہمارا کسی کے ساتھ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بنے گا۔ ستاروں پہ یقین کرنا خصوصیات کے حساب سے مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی ٹوٹا تارا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹے تارے کو دیکھ کر وش کرنی ہے یا کوئی خواہش مانگنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ ضرور پیدا کریں گے، اور اللہ اس چیز پر قادر ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں اور یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔
یہ آیت ہے غور کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ قیامت ایسی نہیں ہوگی کہ بس ٹھیک ہے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوزخ میں تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے، دوزخ کا راستہ دکھاؤ کہ دیکھو وہ تمہارا مقام ہے، لیکن رکو ذرا، پہلے بتا کے تو جاؤ کہ دنیا میں جب ہم نے بھیجا تھا، اذیت پہ اذیت دیں گے اللہ کہے گا میں دنیا میں بھیجا تھا نا، میں نے کوئی ہدف دیا تھا، تم نے اسے پورا ہی نہیں کیا، مالکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اللہ کہے گا چلو ذرا ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی کہ تم لوگوں کو کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں اور یہ ہمارے مددگار ہیں، اب کدھر گئی مدد؟ اب کون مدد کرے گا؟ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت سوال کریں گے، اور پھر وہ ایک دوسرے سے بھی سوال و جواب کریں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے اور ہمارا کچھ زور تم پر نہ تھا، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ آج ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ آپ دیکھیے ہم نے یہ بات بار بار کی ہے کہ جب ہمیں لائف سٹائل بدلنے ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے لائف سٹائل کو تو بدل لیتے ہیں۔ ہمارے والدین اگر چارپائیوں پہ سوتے تھے تو آج ہم بیڈز پر سوتے ہیں، اگر ہمارے والدین جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتے تھے تو آج ہم ٹائلیں اور سیلنگ لگا کر گھروں میں رہتے ہیں۔ ہم نے اپنا لائف سٹائل تو بدل لیا، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے اور دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو آج بھی ہم اپنے گھر کی پرانی آباء و اجداد کی روایات میں گھرے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے تو شروع سے گھر میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے تو خاندان میں شروع سے ایسی رسم ہے، اور پھر ہم اپنے بزرگوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوقیں چلاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے وہ اپنے بزرگوں کے کہنے کی وجہ سے کر رہے، حالانکہ بزرگوں میں جو شرم و حیا تھی وہ شرم و حیا تو ہم نے چھوڑ دی، ان کی طرح جو حیا کے تقاضے تھے انہیں ہم نے چھوڑ دیا، بزرگوں کی طرح کے ادب و آداب ہم نے چھوڑ دیے، ان کی طرح کے رسم و رواج کو ہم صرف پکڑ کر اور وہ بھی دین کے معاملے میں بیٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان آیات میں بتا دیا کہ اس دن پھر عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے گا، بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہمیں وہ ٹھکانہ دور سے بھی مت دکھائے۔ اب آج کے دن تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں، یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ یہ ہے آیت بہت اہم، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن وہی بدلہ ملے گا جو انسان کرتا ہوگا، آپ کے کرنے کا آپ کو بدلہ ملے گا۔ اگر ایک شخص اللہ کا فرما بردار تھا تو اللہ اسے اچھا بدلہ دیں گے، جبکہ ایک اگر دنیا میں تکبر کرتا تھا، اگر ایک بندہ دنیا میں نافرمانی کرتا تھا تو پھر اس کے لیے جزا کے بجائے سزا ہی ملے گی نا۔ دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائیں، دنیا میں آپ اللہ کو نہ مانیں، دنیا میں آپ جو دین والے ہیں انہیں پاگل سمجھیں اور آپ سمجھیں کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں اور یہ تو فارغ لوگ ہیں جو قرآن اٹھاتے ہیں اور برقع پہنتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ نا قیامت کے دن تمہیں پتہ لگے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی بدلہ دے گا اور ان کو بھی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ اگلی آیات آپ کے اور میرے لیے بہت اہم ہیں، اپنے قرآن پر لکھ لیجئے، بلکہ گولڈن ورڈز میں کہوں گی کہ آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور ان کے ساتھ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھ لیجئے۔ آیت نمبر 40 سے ہم پڑھیں گے اور ہم خصوصیات پڑھیں گے ان کی کہ کون ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے مطابق اپنا لائف سٹائل گزارا، جنہوں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے خالص برگزیدہ بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ایسے بندے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا، ان کے لیے پھر مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور وہ باعزت و اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنتیں ہوں گی، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف و شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، دنیا کی طرح گندی نہیں ہوگی،
دنیا کی تو شراب ہے نا، آپ پئیں تو وہ بدبودار اور ذائقے دار اور اس سے وامٹ ہو جاتی ہے، ہینگ اوور ہو جاتا ہے، عقل و حیا پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ جو جنت میں شراب ملے گی وہ صاف ستھری ہوگی، اور اللہ کہہ رہے سیلف سروس نہیں دی جائے گی، وہاں ہر چیز کا دور چلے گا۔ آپ کے لیے غلام موجود ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، خوبصورت پارٹنر دیے جائیں گے، اور جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، یعنی اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی جاننے والے کو یاد کریں گے اور کہیں گے میرا ایک ساتھی تھا، اور وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تمہیں قیامت کے آنے کا یقین ہے، اور کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے؟ وہ کہے گا کہ تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھو۔ یعنی جنتی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بندہ کدھر گیا؟ ایک بندہ تھا ہمارے ساتھ، وہ نظر نہیں آ رہا، اور پتہ چلے گا کہ وہ تو جہنم میں ہے۔ اب جنتیوں کی اور جہنمیوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا خوبصورت اس کو پکچرائز کیا ہمارے سامنے الفاظ میں کہ جب وہ آپس میں دیکھیں گے نا تو اس کو جھانک کر، اس کو جہنم سے اوپر، جنت سے جھانکیں گے، وہ بندہ جہنم میں جلتا ہوا نظر آ جائے گا، اور وہ کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، یعنی کہ شکر ہے میں تیری دوستی میں نہیں پڑی، شکر ہے میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، شکر ہے میں نے تمہاری بات نہیں مانی، شکر ہے میں تمہارے کہنے پہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کا سبب نہیں بنی۔ اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، بجز اپنی پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جائیں گے؟ پھر تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ لکھ لیں یہ بات، آیت نمبر 61۔ دنیا کی کامیابی چاہیے تو آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور دنیا میں اپنی دوستیاں صحیح کرنی پڑیں گی۔ دنیا میں دوستیوں کو صحیح سیریس کرنا پڑے گا۔ دوست کون ہوتے ہیں؟ جو ہر موقع پہ آپ کو کہتے ہیں چلو آؤ نا میرے ساتھ، کم آن چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوستی اگر ہو ایسی جو دنیا کی طرف کھینچنے والی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ او ڈونٹ بی سیریس، کچھ نہیں ہوتا، آؤ چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا وقت گزاریں گے، چل کریں گے۔ اور یہی چل کرنا اور انہی دوستیوں کا ہونا ہمارا آخرت میں ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آج ہمارے دوستوں کے گروپس، ان پہ ہونے والی چیٹس ہمارے گھنٹوں ضائع کر دیتی ہیں۔ ہم چیٹس پہ بیٹھتے ہیں اور ہمارا دل نہیں کرتا اٹھنے کو، چاہے ہمارے ضروری کام ہی کیوں نہ رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوستیاں اپنی اسلام کے مطابق لے آؤ۔ ایسے دوست چھوڑ دو جو تمہیں قیامت کے دن بعد میں افسوس نہ ہوتا رہے کہ کاش میں اس کے ساتھ نہ ہوتا، کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی۔ اللہ ہمیں ایسوں میں شامل کرے کہ ہم جنتیوں والوں میں شامل ہوں، اور ہم دوسروں کو دیکھ کے شکر ادا کریں کہ شکر ہے میں نے اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دی، شکر ہے میں نے اس کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام والی دوستیاں نصیب کرے۔ کیا کامیابی کے اچھا جی، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم کہتے ہیں اس درخت کو جو جہنمیوں کو دیا جائے گا بطور خوراک، اور یہ اتنا اتنا بدبودار اور کڑوا ہوگا کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر اس کو زمین پر اتار دیا جائے تو زمین کی ہر چیز کڑوی ہو جائے۔ اور زقوم کو اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے دیں گے جہنمیوں کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، یعنی کہ جہنم کی جڑ میں اتنی گہرائی ہوگی وہاں سے یہ نکلے گا، اور جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ دل نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن بھوک کا عذاب بھی ہوگا جہنم میں۔ بھوک لگے گی اور انسان چاہے گا وہ کچھ کھائے، اور کھانے کے لیے پھر اسے زقوم دیا جائے گا، اور پھر پیاس لگے گی، اللہ پیاس کا عذاب دیں گے۔ انسان کا دل کرے گا وہ پانی پیے، تو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ گرم گرم جلتے پانی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر اس پر گرم جلتے پانی کی پیاس بجھانے کے لیے جو ہے نا وہ گرم جلتا پانی دیا جائے گا۔ پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا۔ ایک بندہ جو ایسے کانٹے دار کھانے کو کھائے، اوپر سے وہ کھولتا ہوا گرم پانی پیے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو گرم پانی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور وہ پانی پیئیں گے تو منہ سے پیئیں گے اور جسم سے آنتڑیاں باہر آ جائیں گی، آپ کی آنتیں باہر آ جائیں گی، یہ حال ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں ایسے لوگوں میں بالکل شامل نہ کرے۔ یقین مانو انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا۔ یہاں سے نوٹ کریں، آیت نمبر ہے 69۔
انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، یہ انہی کے نشانے قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے تھے جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے۔ اب تم دیکھ لو کہ جنہیں ڈرایا گیا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بزرگوں کو، اپنے خاندان کی روایات کو، اپنے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے بزرگ غلط تھے، میرے پچھلے غلط تھے، اور وہ اصلاح کر لیتا ہے، پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ آنکھیں بند کر کے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلے گا، اگر وہ کہے گا نہیں جی نہیں، ہمارے والدین کون سا ان پڑھ تھے، وہ بھی تو جی بڑے دیندار تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے، ان کو بھی ساری باتوں کا پتہ تھا، خود دنیا کی ڈگریاں تو اپنے باپ دادا سے بہت بڑی بڑی لے لی، لیکن دین کو ہم نے سمجھنے کی، کھولنے کی، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو پھر ہم جہنم میں ہی ڈالیں گے۔ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد قوم کی اکثریت تکذیب میں مبتلا رہی، جھٹلاتی رہی، ایمان نہیں لائے، اور جب ایمان نہیں لائے تو انہوں نے دعا کر دی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوں، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، کشتی کو بھیجا، کشتی تیار کروائی، اور کشتی میں نوح علیہ السلام کو اور ہر طرح کے جوڑوں کو سوار کروایا۔ آگے ہم نے آج ہی پڑھا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے دوبارہ ساری جو ہے وہ آبادی بنی اور نسلیں چلیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر جاری رکھا اور ان پر سلامتی ہو۔ یہاں سے ہم جتنے انبیاء کا قصہ پڑھیں گے آپ دیکھیں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نبی کے لیے کہیں گے کہ اس نبی پر سلامتی ہو، اس نبی پر سلام ہو۔ اس پہ پھر بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں پر کیسے سلامتی کی راہیں کھولتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا اور ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے، انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جو دل تھا نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بقلب سلیم، فطرت سلیم پر دل، ایسا دل جو بے عیب ہو، جس میں کوئی غلطی، کوئی شرک کی رمق بھی نہ ہو۔ کہنے لگے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے علاوہ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، قوم کو دعوت دی، کہا کہ دیکھو ذرا کہ کیسے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ دیکھیں فطرت پہ سوال کر رہے ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے سوال کہ انہیں شرمندہ کیا جائے کہ یہ جواب کیوں نہیں دیتے۔ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کوئی بات تک نہیں کرتے؟ اور پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد دے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چل سکے تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے سوال کا جواب لینے کے لیے
یہ نہیں کہ اپنا فیصلہ اس پہ تھوپا، کہا میں نے ایسا دیکھا ہے تو انبیاء کے چونکہ خواب سچے ہوتے ہیں، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تو بیٹے نے جواب دیا ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے اپنے اس بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھڑوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی اور جب اولاد ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ جو شرک اور بتوں کا معاشرہ ہے نا، اس معاشرے سے نکلو اور اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں اس میں شرک کی کوئی جو ہے وہ دور دور سے خوشبو بھی نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر مکہ کی وادیوں میں چھوڑ آئے۔ پھر جب بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے تیار ہوا، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا۔ آپ اپنے بیٹے کو خواب دکھا کر بتا کر کہہ رہے ہیں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ فوراً بولے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ فوراً بولے کہ کوئی بات نہیں ابا جان، آپ وہ کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر ان کے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ساری قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، نسلوں کے لیے مقام ایسا ان کے لیے بنا دیا کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہاں وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، جب جب قربانی کی بات ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اور اگر آپ قصوں کی بات کریں تو اس قصے کو الفاظ میں اتنے خوبصورت طریقے سے پرویا گیا ہے۔ ہمارے ہی ایک شاعر ہیں اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے سارے قصے کو نا اپنی پوئٹری میں رکھا، میں پڑھتی ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے، آپ کو سارے قصے کے الفاظ سمجھ آئیں گے، اس کی گہرائی سمجھ آئے گی۔ کیا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیش تر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، یعنی کہ دونوں مطمئن تھے اللہ کے فیصلے پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر آپ اپنے پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ مجھے دیکھیں اور آپ کو ترس آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ میں تکلیف کی شدت سے چھوٹنے کی کوشش کروں اور آپ کا ہاتھ غلط جگہ چلا جائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں سا کن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیش تر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے کی بحالی پر، بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار و جرات کا،
خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تو یہ تھے وہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام، جن پر اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ آج ہم ایسی کوئی قربانی دے سکتے ہیں؟ آج ہماری تو اولادیں نماز پڑھے بغیر سو جائیں، ہم انہیں اٹھا نہیں سکتے کہ خیر ہے بیٹا ساری رات جاگتا رہے، خیر ہے اب سو گیا تو اب کیا اٹھانا۔ ہم انہیں جانتے بوجھتے جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے جہنم کی آگ کی طرف وہ جا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ کی حکم کی تعمیل کی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ، ہم نے اسحاق نبی کی بشارت بھی اس کو دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کچھ نیک ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بد ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ ہم نے انہیں واضح روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اور تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ جو بت کا نام آیا نا، یہ اس بت کو پکارا کرتے تھے، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب پر حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلے باقی لوگوں میں رکھا، سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں سب کو نجات دی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی عقل مندی تو یہ ہے کہ تم ایسی بستیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑو۔ اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی تو وہ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بس ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے ذرا دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، یا یہ اس وقت موجود تھے جب ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ تو صرف اپنی افترا پردازی پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ یہاں جو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا، مشکل میں آئے، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، وہاں پر اپنے لیے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مشکل سے نکال دیا۔ یہاں آپ نے نوٹ کیا، ایک آیت میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں بچایا اور وہ واپس آئے، آیت نمبر 147، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی 1,00,000 اور یا اس سے زیادہ آدمی ان کی جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئے۔ یہاں سے لوگ نقطہ نکالتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ اس 1,00,000 یہاں سے نکلا کہ یہاں سے 1,00,000 نکالنا ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر 1,00,000 لوگوں کی بات ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 1,00,000
ناک نکالنے بیٹھ جائیں۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین عرب بیٹیاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی۔ ان کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے؟ کیا کہتے ہوتے تھے کہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جنات جو ہیں، اللہ نے جنات کے ساتھ نعوذ باللہ رشتہ ازدواج جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں فرشتے ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، نعوذ باللہ۔ اور جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اس سے تو اللہ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہو۔ فرشتوں کا قول ہے، ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کافر تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے۔ بس اب عنقریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ سنو، جب ہمارا عذاب اللہ کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبع کیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب پاک ہے جو بڑی عزت اور جلال والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، سلام ہے ان تمام پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور سب کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اگر کسی مجلس کے اختتام پر ان آیات کو پڑھا جائے گا، آخری 3 180 81 اور 82، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مجلس بن جائے گی۔ لہٰذا ان آیات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تحلیل بیان کریں۔ یہاں آیا نا کہ آپ اللہ کی تعریف ہے جس نے پیدا کیا، تو اللہ کی تعریف تھوڑی سی ہم بھی کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور یاد رکھیے، ہم نے پڑھا سورہ صافات میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ، حضرت نوح کا پڑھا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے کہا وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں پر سلامتی بھیجی، اور جگہ جگہ ان کے نام کے ساتھ بھی کہا کہ ان پر سلامتی ہو۔ اور اسی وجہ سے ہم نبیوں کے ساتھ، جب ہم نبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم جب کسی بھی نبی کی بات کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اسی آیت سے دلیل لی جاتی ہے کہ ہم نے ان پر سلامتی بھیجنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی نبیوں کے راستے پر چلنے والا بنائے اور ہمیں بھی ہدایت پر گامزن رکھے، آمین ثم آمین۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ صاد، مکی سورہ ہے، 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار تو غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض نہیں، ہم تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں ہم نے سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنت ہے، یعنی کہ خود سے گھڑا گیا ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی قسم کھا کے بتایا کہ جو قرآن ہے یہ تو عبرت اور نصیحت ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو استکبار کریں، جو غرور و تکبر کریں، جن کے دلوں میں نفرت ہے، عناد ہے، بغض ہے۔
اور یہ مانتے ہی نہیں. اور یہ مان کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہی میں سے ہیں، ان میں سے ان کو کیوں نہ اللہ نے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہمیں کیوں نہ چنا گیا، ہم سردار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. لہٰذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹا قرار دینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے اصل میں ابھی تک نا میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں. یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ان کے اللہ تعالیٰ نے انہیں خزانے دے رکھے ہیں جو اس بات کے انہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے، تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں. اللہ کہہ اچھا چلو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع کرتے ہیں. اب یہ ذرا چڑھ کے دکھائیں اور وحی لے کر دکھائیں. اس سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے. ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو. بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی. انہیں صرف ایک چیز کا انتظار ہے جس میں کوئی ڈھیل نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جب آخرت آئے گی نا، ایک سور کا انتظار ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور جب ایسا ہو جائے گا اس کے بعد تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے. سرنوشت کیا ہوتا ہے کہ تو ہمیں جو ہمارا حساب کتاب کرنا ہے نا، ہمارا رزلٹ دینا ہے تو نے، وہ تو ہمیں حساب کتاب سے پہلے ہی دے دے. یعنی اتنی بے صبرا پن ہے، وہ چاہتے ہیں انہیں ان کا رزلٹ ڈے سے پہلے ہی مل جائے. اللہ کہہ رہے کہ قیامت کی جلدی میں چاہ رہے ہیں. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی ہی قوت والا تھا. یقیناً وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا. انہو اواب. اواب کا مطلب ہوتا ہے ایسے رجوع کرنا کہ دنیا بھول جائے، بس ایک اللہ ہی یاد رہے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا، اور اس کے ساتھ وہ شام اور صبح کو تسبیح خوانی کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان تھے. اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط بھی کر دیا اور اسے حکمت دی اور بات کا فیصلہ کرنا. اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی کوئی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ یہ کون تھے جھگڑا کرنے والے؟ اس کے بارے میں کوئی خاص ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی، بس اتنا بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام محراب میں عبادت کر رہے تھے. اتنے میں دو لوگ اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اور ڈر کی وجہ سے جو دروازہ تھا اس کے بجائے دیوار پھاند کر آئے. جب یہ داؤد کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور ناانصافی مت کیجیے گا، اور ہمیں سیدھی راہ دکھائیے. سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دو اور مجھ پر بعد میں بڑی سختی برتنا. آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے. پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا. بس ہم نے بھی ان کے قصور کو معاف کر دیا. یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے اور بڑے اچھے ٹھکانے والے ہیں. دو لوگ آئے، اپنا فیصلہ لے کر آئے، اور ایک شخص نے کہا کہ جو ہے وہ 100 دمبیاں ہیں میرے پاس. ایک کے پاس 99 دمبیاں تھیں، ایک کے پاس ایک، اور 99 والا چاہتا تھا کہ وہ ایک دمبی بھی وہ لے لے. جب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، ایک بندہ دوسرے پر فوراً شک کرتا ہے اور ایک دوسرے کا حصہ ختم کرنا چاہتا ہے، البتہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. اچھا، داؤد علیہ السلام نے ایک ہی بندے کی بات سنی تو اپنا فیصلہ کرنے لگ پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا انہیں احساس دلایا کہ ایک بندے کی بات سن کر کبھی بھی آپ کو فیصلہ نہیں دینا، ہمیشہ دونوں فریقوں کی بات سنیں، اور دونوں کی بات سننے کے بعد کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جب داؤد علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے وہ معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کی. اس بات کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا. اور ہم نے
اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا۔ یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے آگ کی خرابی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا دنیا میں بھیجنے کا، دنیا بنانے کا، یہ سب کچھ اتنی پلاننگ کے ساتھ بنانے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ ہم نے بغیر مقصد کے سب کچھ کو نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہ تم آؤ گے، رہو گے، کھاؤ گے، پیو گے، پیدا ہوگے، شادیاں کرو گے، بچے پیدا کرو گے اور مر جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک پلاننگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر غور کرنا ہے، کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ نے ہمیں دیے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ خزانے دیتے ہیں، کچھ سامان ضرورت زندگی دے کے آزماتے ہیں، بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کریں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بس یہاں پر رک کر بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو کافر ہوئے، دونوں کا اجر و ثواب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس کا معیار یا اس کا اجر اس بندے کے برابر قطعی نہیں ہو سکتا جس نے ساری زندگی اپنی ہی خواہشوں کی پیروی کی۔ اسی طرح آپ کو اور مجھے جو بہت اہم پیغام دیا گیا آیت نمبر 29 میں، یہ وہ کتاب ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ وہ مبارک بابرکت کتاب ہے، اور کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کے ساتھ وقت گزارا جائے، وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کتاب کے نازل کرنے کے مقاصد میں تدبر اور تذکر دونوں شامل ہیں۔ ہم نے اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو بھی پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کر پڑھیں اور اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی بھی قرآن کو ایسے صرف گزر کے نہ چلی جائیں، قرآن کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اس سے غور و فکر اس پر کر کے ہی ہم نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ کون کرے گا؟ اولو الالباب، جو عقل رکھتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب جو بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی تو بات کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کوئی تو پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پھر ہم جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی سمجھ بھی نہیں آنی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا اس میں لکھا کیا ہے۔ ہم جو ہے وہ عربی کہیں لکھی پڑھی دیکھتے ہیں تو بے شک اس کا مطلب کچھ بھی ہو، ہم اس پہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دیتے ہیں اور ہم نعرے لگا دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا اس میں بات کیا کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ وقت لگانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان انبیاء، ان پیغمبروں کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے والے بنیں۔ یہ جو آتا ہے نا اوابا منیبا، یا منیب تھے، اواب تھے، تو یہ نبی کیوں اواب تھے کہ ان کے فوکس، ان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے بنا دے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑنے کا مقصد سمجھ آ جائے۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا، اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب، دعا کو نوٹ کریے گا، آیت نمبر 35، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کہہ رہے ہیں سلمان علیہ السلام، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی کو نہ دی گئی ہو، یا میرے علاوہ کسی شخص کے لائق نہ ہو، اور تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا، وہ
اپنے گھوڑوں کے پاس استبل میں گئے، اور جب وہ گئے تو گھوڑوں کے پاس ہونے کی وجہ سے، ان میں کھو جانے کی وجہ سے، ان کی عصر کی کوئی نماز یا شاید کوئی وظیفہ رہ گیا تھا جس پر انہیں شدید صدمہ ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ میں تو گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ مجھے بھول گیا کہ میں نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے یا وظیفے کرنے ہیں، میں اس سے غافل رہا۔ اس کی تلافی کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر دیے تھے۔ یہاں ذرا رک کے بات کرتے ہیں، ہمیں کتنی ہی چیزیں دنیا سے غافل کر دیتی ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزوں کی تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ ہم تو ہر وقت کی غفلت میں ہیں، اور غفلت ہوتی کیا ہے کہ کسی چیز کو انسان غلطی سے یا بھول کر یا قصدن، یعنی کہ جان بوجھ کر بھی چھوڑے یا پھر غلطی سے چھوڑے، دونوں غفلت کا ہی نتیجہ ہیں۔ جب انسان کی اپنی ذاتی فکر ختم ہو جاتی ہے، جیسے اب نماز چھوڑی، کوئی فکر نہیں، یاد ہی نہیں رہا، پوچھو جی نماز پڑھی، او یاد ہی نہیں رہا، گزر گیا ٹائم، او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، یہ ہے غفلت۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے نا، انہیں فوراً احساس ہو گیا تھا کہ مجھے تو گھوڑوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اللہ کی یاد سے میں جو ہے وہ غافل ہو گیا۔ میں نے ان لوگوں کو، ان گھوڑوں کو اللہ کی یاد پر، اللہ کی محبت پر ترجیح دی۔ آج ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر اچھا پڑھ لیتے ہیں نا، تھوڑی دیر تو لیٹنے دیں، تھوڑی دیر تو یہ کام کرنے دیں۔ ہم پر جب خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو پھر اور چیزوں کی محبت ہم پر ترجیح پا جاتی ہے۔ ہم موبائل چلانے بیٹھتے ہیں، ہم چلاتے ہی چلے جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا ہم اس کو بند کر کے اٹھ کے کوئی نماز روزہ کر لیں، کوئی دعائیں پڑھ لیں۔ روزہ رکھا بھی ہے تو خالی منہ بند کر کے نہ نماز پڑھی، اور نہ جو ہے وہ اذکار کیے، نہ عبادات کی، نہ تراویح پڑھی، تو پھر اس روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے غفلت میں وقت نہیں گزارنا، بلکہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پر کسی اور محبت کو ترجیح نہیں دینی۔ اسی لیے تو انہیں فوراً احساس ہوا، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد ان کے لیے کیا کیا؟ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا۔ وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا۔ ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان یاد کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ دیا، اور اللہ نے کہا تمہاری مرضی، تم اس احسان کو یاد رکھو یا نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اچھا یہاں پر ایک آیت کا پیچھے پورشن رہ گیا، جو ہم نے آیت پڑھی نا، آیت نمبر 34، کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر دیا۔ آزمائش کیا تھی کہ یہاں اس کی ہمیں تفاسیر یا احادیث میں تو ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن مفسرین جو ہے وہ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد شاید 70 یا 90 تھی، ان سے ملاپ کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لیکن انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ نہیں کہا۔ لہٰذا جو جتنی بھی خواتین تھیں، ان کی بیویاں، ان میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی، اور اس نے ناقص بچہ پیدا کیا، یعنی اس نے جو پیدا کیا وہ بچہ مکمل نہیں تھا، وہ آدھا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے سب مجاہد پیدا ہوتے، یعنی کہ وہ جو بچہ تھا وہ ناقص الخلقت پیدا ہوا۔ تو اس کی یہاں پر آزمائش کی بات ہوئی، مجھے وہ آیت میرے سے پورشن مس ہو گیا۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا ہی تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر دیجئے، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک اے میرے رب مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے اہل بھی لے لیا، مال بھی لے لیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بیماری سے بھی انہیں آزمایا، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود ان کے منہ پر شکوہ شکایت نہیں آئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ آپ کو میں ہی ملی ہوں، اچھا آپ کو، اللہ کو میرے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، جو مسئلہ دیکھو میرے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، کیا مصیبت ہے، سب کچھ مجھ پہ ہی ہو جاتا ہے، ساری پریشانیاں میرے لیے، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کے ساتھ صرف ان کی ایک بیوی رہی جو صبح شام ان کی خدمت کرتی، اور کہیں کام کر کے ان کی کفالت کا ذمہ بھی اس نے اٹھا لیا۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر
اپنی رحمت کا فیضان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، زمین پر انہوں نے پیر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی اندرونی بیرونی بیماریوں کا علاج پانی میں ہے، کئی ایسی جگہیں ہیں، کئی ایسی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں کہ غسل کرنے سے آپ کی بیماری میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے واپس اسے اس کا پورا کنبہ بھی عطا کر دیا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اپنی خاص رحمت سے دیا، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ صبر کے بعد دوہرا اجر ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے لے کر دکھایا، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا مٹھا یعنی جھاڑو لے کر مار دیا، اور قسم کا خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے تجھے بڑا ہی صابر بندہ پایا، اور وہ بڑا نیک تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ جب بیماری تھی تو بیماری کے ایام میں حضرت ایوب اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اسے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو اب 100 کوڑے مارنا تو ظاہر ہے ان کا دل بھی نہیں کیا، کیونکہ بیوی وہ تھی جنہوں نے اتنی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو، 100 تنکوں والی جھاڑو لو اور بس ایک ہی دفعہ مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خاص ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھی رعایت۔ آج کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ 100 کوڑوں والی جو ہے وہ قسم پر وہ صرف جھاڑو مار دے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو بات کرنی جس پہ ضروری ہے کہ مسند احمد میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک معذور اور کمزور زانی کو 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑوں کی مار کی سزا دی تھی۔ یعنی کنڈیشنل ہو سکتا ہے، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قسموں سے ہی دور رکھے کہ ہم ایسی کوئی قسم ہی نہ اٹھائیں کہ جس کا انجام اس طرح کا ہو، لیکن اگر ہو تو ظاہر ہے ہمیں سوچ سمجھ کے ہی اس کا جو ہے وہ حل نکالنا ہوگا۔ اور پھر ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو آنکھوں اور ہاتھوں والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ ہائی لائٹ کر لیں آیت نمبر 45 اور 46۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہم دیتے ہیں، سب کو ہی دیتے ہیں، لیکن انہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے اور آنکھیں دیں وہ خاص تھے کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانتے، اور ہم نے انہیں آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ دعا کریں اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ آپ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دیجئے، ہمارے دل میں آخرت کی یاد ہو اور خالص ہو جائے۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی ہی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشہ والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور جن میں بافراغت تکیے لگائے یہ بیٹھے ہوں گے، طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کریں گے، ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں ہمارا خاص عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں، یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو سرکشوں کے لیے تو بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کے لیے نعمتوں کی ایک طویل لسٹ بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 لوگ ایک ساتھ ایک دروازے سے مطلب سارے دروازوں سے داخل ہوں گے، اور وہ بغیر حساب کے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے چودھویں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، سوائے ان کے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تو کنفرم کر دیا کہ 70,000 لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے دعا پڑھی جاتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل کیجئے گا۔ اور دوسری دعا ہے حساب کتاب کے لیے جو مسنون ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ میرے لیے آسان حساب کریے گا تاکہ مجھے میری پکڑ نہ ہو اور ہم بھی جنت کی یہ ساری نعمتیں پائیں۔ کیونکہ یہ نعمتیں اعزاز اور اکرام کے طور پر انسان کو دی جائیں گی۔ اور یہاں جو بات کی گئی نا کہ ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی، ذرا تصور میں لائیں، نئی نئی شادی ہوتی ہے جب کسی بچی کی، تو نئی نئی شادی ہونے والی ہو یا ہو جائے تو اس وقت شوہر کے نام پر یا جس کی وہ منکوہ ہوتی ہے اس کے نام پر چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے، آنکھوں میں وہ جو جھجک یا شرمیلا پن آتا ہے، اور شوہر کے نام پر ہی وہ کیا گالیں لال ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری اس طرح کی کیفیت
ہم عمر بھی ہوں گی اور ان کے ساتھ شرمانے والی بھی ہوں گی، شرم و حیا کی تصویر ہوں گی، جبکہ ان کے برعکس دوزخ والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی برا بچھونا ہے، یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا حرام کھایا تھا نا، اپنی ان زبانوں سے قرآنوں کو ٹھکرایا تھا نا، اپنی انہی منہ سے اور اسی زبانوں سے قرآن کے خلاف بولا تھا، بھائی میں کیا کروں، میرے سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے بھائی آپ کی طرح اتنے بڑے پردے، ہم سے تو نہیں پورا دن بھوکا رہ کے روزہ رکھنے ہوتا۔ یہ جو گز بھر کی زبانیں ہیں نا، اللہ انہی زبانوں پر عذاب دیں گے، اور گرم پانی اور پیپ اور پھر خمیم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ یہ ہے ایک قوم جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ان کے لیے، یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ آپ سوچیں ہمارے گھر جب کوئی بندہ آتا ہے ہم اس کے کہتے ہیں موسٹ ویلکم، کوئی کسی نے آنا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں ویلکم، موسٹ ویلکم، آئیں ضرور آئیں، خوش آمدید، آپ کا اپنا گھر ہے۔ کوئی دروازے پہ آتا ہے ہم کہتے ہیں اندر آئیں نا، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، آ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور یہ کھا لیں وہ کھا لیں، یہ مہمان نوازی ہوتی ہے، ویلکم کرنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ دروازے پہ آتا ہے اور آپ کہیں سوری میں ابھی اتنا تمہیں ٹائم نہیں دے سکتی، معذرت، اور آپ ٹھک سے دروازہ بند کر دیں۔ یہ حال ہوگا جہنمیوں کے ساتھ، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، ہم ہی نے تو اس سے پہلے ہی ہمارے سامنے لا کھڑا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے رب، جس نے ہمارے لیے کفر کی پہلی رسم نکالی ہوگی اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا دے دے۔ جلے بنے ہوں گے نا، انسان جب خود تکلیف میں ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے اچھا جس نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا خدا اس کے ساتھ بھی یہی کرے۔ یہی کنڈیشن اس دن ہوگی، وہ کہیں گے کہ یہ جو لیڈر تھے نا، یہ جو ہمارے بڑے تھے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو ان کو دگنا سزا دے۔ جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ اب انہیں یاد آئے گا، اچھا وہ ایمان والے کہاں ہیں، وہ مسلمان کہاں ہیں جنہیں ہم دنیا میں بڑی باتیں سنایا کرتے تھے، جنہیں ہم بہت کچھ کہہ دیا کرتے تھے اور وہ آگے سے چپ چاپ سہ لیا کرتے تھے۔ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کا ہم نے مذاق بنا رکھا تھا، یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئیں، یعنی وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے، ہمیں پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ وہ جو نکاح میں آتی ہوتی تھیں اور جن کے بارے میں ہم کہتے تھے ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں، جب دیکھو قرآن اٹھایا اور چل پڑی، ان کا تو کوئی اور کام ہی نہیں، اصل میں یہ فارغ لوگ ہیں نا اس لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پھر ایسوں کا مذاق اڑانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور انہیں نظر نہیں آئیں گے وہ ایمان والے لوگ۔ یقین جانو دوستیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا، کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ بڑا ہی زبردست اور بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بہت ہی بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ مجھے فرشتوں کی تکرار کا کوئی علم نہیں، اور یہ بات آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے کہ جہاں پر آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کی گفتگو ہو رہی تھی۔ میری طرف تو فقط وحی کی جاتی ہے اور میں تو صرف صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ لہٰذا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سجدہ تعظیمی کروایا۔ یہ سجدہ تعظیمی ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ پہلی امتوں کے لیے تو جائز تھا، امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات میں جو ہے وہ ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اتنی جو ہے وہ خاوند کی اہمیت ہے اگر عورتیں سمجھ جائیں تو۔ دوسری چیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے مسجود ملائک بھی بنایا، یعنی فرشتوں نے تعظیماً سجدہ کیا، اور یہ انسان کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کروایا، جبکہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ عبادت گزار تو ابلیس بہت تھا لیکن وہ اطاعت گزار نہ ہو سکا۔ یہ لکھیں اپنے پاس اپنے نوٹس میں کہ اطاعت گزار ہونا اور عبادت گزار ہونا
دونوں ضروری ہیں۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، آپ پورا دن روزے رکھتے ہیں اور پوری رات اپنی جائے نمازوں پہ گزارتے ہیں اور آپ اللہ کے ایک حکم کی اطاعت نہیں کرتے، تو آپ اسی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ ابلیس بھی تو عبادات کی وجہ سے نا فرشتوں کی لسٹ میں شامل ہوا تھا، عبادات تو اس نے بہت کر لی، پر اطاعت کی باری جب آئی تو بس اس میں وہ پیچھے رہ گیا۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عبادات تو بہت کرتے ہیں، لیکن عبادات کے نام پر اپنی مرضی کی عبادات انہوں نے نکالنی، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے جو حکم دیا اور جیسے حکم دیا، اللہ کو ہم سے ویسی اطاعت مطلوب ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کے اطاعت کریں گے نا تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ دیکھیے الحمدللہ کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، انسانوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وجہ سے جو ہے فضیلت دی کہ ہمارے والد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو کس چیز کی وجہ سے گھمنڈ میں آ گیا؟ تو بڑے درجوں والوں میں سے ہے۔ تو اس نے جواب دیا، انا خیر من، ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 76۔ اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا، یہاں سے تو نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے کہا، جا، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، ایک وقت مقرر کے دن تک۔ آپ دیکھیے ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی اور جو دعا مانگی اللہ نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں سنتے ہیں، بس ہمیں دعائیں مانگتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں گے۔ فرمایا، تو سچ یہی ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ پیغام اللہ کا بہت صاف کہ جو شیطان کے راستے پر چلے گا، جو شیطان کی پیروی کرے گا، جو اللہ کے بجائے شیطان کی بات مانے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت بعد جان لو گے، یعنی کہ کچھ ہی وقت بعد موت آ جائے گی اور موت آئے گی تو بس کہانی ختم ہو جائے گی۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمر کہتے ہیں گروہ کو یا گروپ کو۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اپنا آپ اللہ کو دے دیں، اللہ کے سامنے اپنی ذات کو سلنڈر کر دیں، بس ہم سنتے جائیں، عمل کرتے جائیں، ہمارا یہی وتیرہ ہو۔ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ خود اللہ کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر ہے 3 سورہ زمر کی۔ ایک دفعہ دوبارہ سے ترجمے پہ غور کریے گا۔ آپ کے پاس اس وقت جو بھی قرآن پاک موجود ہے، جو بھی مصحف موجود ہے، اس کو نکالیں، اس کے ترجمے کو کھولیں اور دیکھیں اللہ نے کیا لکھا۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص دین رکھنا، خالص اسی کی عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک، یہ کون؟ یہ جو بزرگ ہیں، ولی ہیں، بت ہیں، جو بھی سمجھتا ہے کوئی انسان کہ یہ بندہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ خود اللہ کرے گا۔
جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کو اللہ تک رسائی چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ تک رسائی دو ہی طریقے سے آئے گی، اللہ کے حکم کو مان کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کوئی بزرگ، کوئی ولی اللہ، وہ ہمیں ہمارے پیغام اللہ تک پہنچانے میں رسائی کا کام کرتے ہیں، تو اس کی یہاں تردید ہو گئی ہے۔ اللہ آپ کی آوازیں سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ مجھے پکار کر تو دیکھو، میرے لیے آوازیں لگا کر تو دیکھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو نہ سمجھنا چاہے پھر اسے تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہی نہیں۔ اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی 8 نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، تین تین اندھیروں میں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو تمہیں کیا سے کیا بنایا، ماں کے پیٹ میں اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے، اور اللہ نے تمہیں کتنی خوبصورت چیزیں دیں۔ ناک کتنی پیاری ہے، کان کتنے پیارے ہیں، دانت کتنے پیارے ہیں، ہونٹ کتنے پیارے ہیں، اور پورے جسم کے ساتھ ہو۔ اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تو تم سب سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی، اور ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں۔ اور وَإِن تشکروا، اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، وہ اس چیز کو تمہارے لیے پسند کرے گا، مطلب اللہ کو ہمارا شکر پسند ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ کسی بوجھ اٹھانے، اور کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکر کو پسند کرتے ہیں، ناشکری کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم شکر کریں گے فائدہ ہمیں ہوگا، ہم ناشکری کریں گے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کبھی کسی پر جو ہے وہ، اللہ نے کہا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ فردن فردن ذمہ دار ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اوروں پہ ڈال دیتے ہیں نا، میری ماں نے یہ کہا، میری ساس نے یہ کہا، میرے بھائی نے یہ کہا تو میرے باپ نے یہ کہا، میرے شوہر نے یہ کہا، اور میں ان کے چکر میں ان کی باتیں مانتے مانتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اس دن ایسا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اور پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب رجوع کر کے اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر کرنے لگتا ہے جو اسے اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے اپنے کفر کا کچھ دن تو فائدہ اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہی ہونے والے ہو۔ یہاں رکے ذرا کہ کافر اور مشرک یہ تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوں گے، اور انسان بھی پکارتے ہوں گے نا، آپ اور میں، مسلمان اور منافق، کافر، مشرک سارے پکارتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا تھا، اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فتح مکہ ہوا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو مکے سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ محمد کے دین کو ماننا ہی نہ پڑے۔ گئے تو سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی، سارے کے سارے کافر اللہ کو پکارنے لگے۔ کہا کشتی واپس لے لو، میں نے واپس جانا ہے محمد کے پاس، اور میں نے جو ہے وہ ان کی بیعت کرنی ہے۔ کہہ دیا کیوں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی بات کہتے ہیں کہ مشکل ہو آسانی ہو اللہ کو پکارو، اب تم پہ مشکل آئی ہے تو تم اللہ کو پکار رہے ہو، لہٰذا چلو واپس۔ اور یہی وجہ ان کے ایمان لانے کا باعث بنی اور وہ ایمان لے آئے۔ اور جب مصیبت دور ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں بندہ بھول جاتا ہے، ہمارا بھی تو یہی حال ہوتا ہے نا، ہم تکلیف میں رو رو کے اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ جی یہ کام ہو جائے پھر دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں، یہ ہو جائے پھر دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں۔ لیکن پھر جب انسان کا کام ہو جاتا ہے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہو، اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔
کہہ دو میرے ایمان والے بندو، اللہ تعالیٰ ہمیں پکار کر آواز دے رہے ہیں، اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کے لیے پورا پورا درجہ دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم فرما بردار بن جاؤں، میں سب سے پہلا مسلم بن جاؤں، فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے ہی رب کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے حقیقی زیانکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالیں گے۔ یاد رکھو یہ کھلم کھلا نقصان ہے، ابھی بہت وقت رہتا ہے، ابھی زندگی چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، لہٰذا ابھی سنبھلنے کا موقع ہے۔ انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے یعنی صاحبان ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور خوشخبری کے وہ مستحق ہیں، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ جو بات کو کون ہے وہ لوگ؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی عقل مند ہیں۔ ہدایت مانگی تھی نا، اللہ نے کہا کان لگا کے سنو، 23 پارے سن لیے، اگر کان لگا کے سنے ہیں اور جو حق کی بات سمجھ آئی اس پر عمل کیا ہے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو کیا آپ اسے دوزخ میں سے چھڑا سکتے ہیں؟ سوال کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس شخص کے لیے عذاب ثابت ہو گیا، جو اللہ کا نافرمان ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور زمین کی سوتوں میں اسے پہنچا دیتا ہے، پھر اسی کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہیں آپ انہیں زرد رنگ کی دیکھتے ہیں، پھر وہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی کہ ایک ہی پانی ساری زمین کو سیراب کرتا ہے، اس میں سے طرح طرح کے پھل اور پودے نکلتے ہیں، اور خوب شادابی، خوب تر و تازگی کے بعد جب کھیتیوں میں سے پھل نکل آتے ہیں، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، وہ زرد ہو جاتی ہیں اور خشک ٹہنیاں بن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے، بہت جلد دنیا نے بھی زوال پذیر ہو جانا ہے، اس نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ آج جو ہمارے پاس رونق ہے اس دنیا پر، جو چہل پہل اور شادابی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں موجود جو لذتیں اور آسائشیں ہیں وہ ساری عارضی ہیں، ہمیں ان میں دل نہیں لگانا، ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے اور موت کی تیاری میں مشغول رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد دائمی زندگی آئے گی، ایسی زندگی جسے کبھی زوال نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس سے جب دین باہر نکلتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، بس مومن تو ایمان اور یقین میں زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، جنہوں نے نہیں ماننا، وہ قرآن کے آپ نے جتنے پارے مرضی پڑھا دیں وہ نہیں مانگیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگیں۔ اگلی آیت میں یہی پیغام ہے ہمارے لیے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ اللہ سے شرح صدر مانگیں، یہیں پر اپنے لیے دعا کریں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے شرح صدر دیں، آپ میرے سینے کو اس کلام کے لیے، اس قرآن کے لیے، اپنے کلام کے لیے کھول دیجئے۔ اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا دل جو ہے وہ سخت ہو قرآن سننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیات ہیں جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف کھاتے ہیں۔ سوچیں ذرا
کہ کیا میں نے قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے، کتنی ہی ایسی آیات گزری ہوں گی جن پہ ہمارے دل ایک دم سے اکٹھے ہو گئے ہوں گے، ایک دم سے ہمارے بال الرٹ ہو گئے ہوں گے، ایک دم سے سنسنی سی پیدا ہو گئی ہوگی کہ اچھا یہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ، اور ہم ایک دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر گامزن کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، جس کے ذریعے چاہے اللہ جسے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ ہی بھلا دے اس کا تو کوئی ہادی نہیں۔ بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ پر لے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو۔ بولتے تھے نا بہت کہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہونا، دیکھی جائے گی کیا حال ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، 4 دن بعد آخر تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرا چکھو وبال۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ بعض دفعہ زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایسی جگہ سے مصیبت اور آزمائش آتی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت میں تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش یہ سمجھ سکیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زندگی ہے نا، ابھی سمجھ جاؤ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ایک مثال بیان فرما رہا، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا دونوں صفت میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے، بات یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی اور ایک مخلص شخص کی مثال کیسے ہے کہ ایک بندہ جو غلام ہے اور وہ ایک ہی شخص کا غلام ہے، وہ غلام بہتر ہوگا یا وہ جو ایک غلام تو ہے پر اس کے مالک بہت سے ہیں؟ اب مالک جھگڑا کرتے ہیں، ایک مالک کہے گا یہ پہلے میرا کام کرے، دوسرا کہے گا میرا کرے، تیسرا کہے گا میرا کرے، اور غلام پس کر رہ جائے گا۔ اللہ نے کہا یہی یہاں پر مسئلہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی آیت نے پھر واضح کر دیا ہمارے عقیدے کو۔ آیت نمبر 30 دیکھیں، پارہ ختم ہونے سے 2 آیات پہلے، انکا میتم و انہم میتون، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم میں سے کوئی موت کا لفظ استعمال کرے، ایک دم گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، ایک دم فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے تو کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سامنے کہہ دیا کہ بے شک آپ کو موت آئے گی، مرنا برحق ہے، موت آنا برحق ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی تو پھر اپنے عقیدے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پارہ تو الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن اس پارے میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے 2 چیزیں جو سمجھ آئیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جنہوں نے بہت مصائب اور بہت مشکلات دیکھی، جنہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ تبلیغ کو دیکھا کہ انہوں نے تبلیغ تو کی لیکن قوموں نے ان کو وہ اثر وہ فائدہ نہ دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین سلطنت دی، اللہ نے انہیں حکمرانیاں دی۔ 2 پیرلل کنڈیشنز ہیں، ایک طرف تو بادشاہ نبی ہے اور ایک طرف بادشاہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے لیکن لوگ اس کی بات نہیں مان رہے، عوام اس کی بات نہیں مان رہی۔ اب دونوں صورتوں میں اگر بندہ اطاعت کرے گا تو بعض دفعہ پیسہ ہونا، بعض دفعہ مملکت ہونا، بعض دفعہ آپ کے ہاتھ میں کسی چیز کا کنٹرول ہونا، اگر آپ اللہ کے اطاعت گزار ہیں تو یہ آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری رکھا، کیوں جاری رکھا؟ کیونکہ وہ اطاعت کرتے رہے، وہ ان کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری۔ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں آہستہ آہستہ جا رہی، ہم آہستہ آہستہ رمضان المبارک کو مکمل کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے یاد رکھنے کی چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا
اور جیسا دیا ہمیں اس میں ہی خوش رہنا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہم اس رمضان المبارک گزرتے وقت کے ساتھ، گزرتی گھڑیوں کے ساتھ ایک دفعہ نم آنکھیں کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے دل سے مانگیں، تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، اس رمضان تو معاف کر ہی دیجئے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں آپ کو راضی کرنے کی حد الامکان کوشش کروں گی، پر انسان ہونا، آپ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تم بہت بہت زیادہ کمزور پیدا کیے گئے ہو، تم مجھ جیسی کمزور اور ناکارہ مسلمان کی دعائیں قبول کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے بچوں کی دعائیں بھی سنے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے بچوں کی آوازاریاں سن لے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خالد بن ولید کو بھیج دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی طرف سے کوئی ایسا سپہ سالار، ایسا سپاہی بھیجے جو اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو ہلائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان سے اتنی عبادات کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے بارے میں بھی تو سوال کیا جائے گا نا، جن کے لیے وہ کچھ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب جب ان کے لیے دعائیں کریں گے نا تو دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ ہماری یہ دعائیں، ہمیں نہیں پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہوگی، کیا پتہ ابھی دعا کریں اور اگلی سانس بھی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب کے سب لوگ اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان آیات کو پڑھنے کے بعد ایمان کی وہ لذت نصیب کرے جو اس سے پہلے ہم نے نہ چکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی وہ دولت اور قوت نصیب کرے کہ ہم حق کے لیے ڈٹ جائیں، اس ایک شخص کی طرح جس کا ذکر ہم نے پارے کے شروع میں پڑھا، جو ڈٹ گیا اور پھر اسی پہ اسے موت آئی اور اللہ نے اسے جنت دے دی۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگی کا نور بنا دیں، ہماری زندگی کی بہار بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإياكم بآيات وذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔